ایک بڑی بنیادی سی غلط فہمی ہے جس پہ اب ہم کام کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے فیملیز اپنے مریض کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں. اس کو ہم یوں ہی لفظ بولتے ہیں کہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دیں, اور اس کے لیے جو ان کے بس میں ہوتا ہے بیگ بارو اور سٹیل وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے مریض کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے, اور اس میں پہلا ٹول ہے کہ بستی اتنی کریں کہ وہ نشہ چھوڑ دے. صدیوں سے یہ خیال ہے کہ کسی کی بےزتی کریں تو وہ باز آ جاتا ہے. ویسے یہ خیال درست نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو اسے کوارنٹین میں رکھ لیتے ہیں, گھر سے نہیں نکلنے دیتے, حتیٰ کہ لوگ گارڈز رکھ لیتے ہیں, لوگ فرمائشی پروگرام پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10 کاکا تو کیچن ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک, گھر والے کی مانگنا ہے تو اور ہر اس کی تمنا پوری کرتے ہیں. اور یہ سارے وہ دوستوں کو بھی ساتھ کئی دفعہ ملا لیتے ہیں, کئی دفعہ علاقے کے تھانے دار کو ساتھ ملا لیتے ہیں. کہتے یار آئی کسی لے گھر آ کے تینوں ذرا ڈانٹی, اور اس کے ساتھ پکی کر کے اس کو گھر بلا لیتے ہیں چائے پہ. اور پھر بیٹا آتا ہے تو وہ تھانے دار کہتا ہے میں سنیا تو نشہ کرنا ہے, تو وہ روب شوب دیکھ کے چلا جاتا ہے. تو باپ سمجھتا ہے کہ بچے پہ اثر ہو گیا ہوگا. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے باپ نے ارینج کیا ہوا ہے, ورنہ اس کی کیا ضرورت ہے میرے گھر میں بیٹھ کے ایسی بات کرے. تو یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور کرتے کرتے جب آپ کو کوئی وٹامن ڈی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کا دھیان ہماری طرف جاتا ہے کہ انہوں بھی نال بلا لو. اس میں جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت اتنی بات کھل کر نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے پرانے طریقوں میں اور پرانے ایڈونچر میں اور پرانے پروجیکٹ میں آپ ایک مہمان اداکار کے طور پر ہمیں ڈال رہے ہیں, یا آپ ہمیں آگے امام کھڑا کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے شروع میں کہ یہ ہماری امامت چاہتے ہیں, ہماری لیڈرشپ چاہتے ہیں, لیکن پھر چند دن کے بعد ہی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, یہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو یہ پہلے کر رہے تھے, اور اس میں اپنے ترکش میں ایک تیر کا اضافہ کیا انہوں نے. پہلے تکے تھے, اب ایک تیر کا اضافہ کر لیا. تو عملی طور پر پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں ایسے کریں, یوں نہ کریں یوں کریں, تو پھر وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ہم خیال ہو جائیں. جیسے آج کل ہم خیال گروپ ہے نا, ایک ہم خیال گروپ, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہم خیال ہو جائیں اور وہی کریں کہ جو ان کا ایجنڈا آگے بڑھ سکے. جبکہ ہم سائنس کے پابند ہیں, ہم سائنس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کتنا جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں چیزوں کو ثابت کرنے پہ نہیں تل جانا چاہیے, ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے, پر دفاعیت سے بچنا چاہیے. دفاعیت کا مطلب ہے کہ اپنی صفائیاں پیش کرتے رہیں. میں نے بات کی تھی کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے نشے کی راہ میں ہر رکاوٹ دور کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ ہر رکاوٹ دور کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نشے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور کرتا ہے. پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسہ پیدا کرتا ہے, پیسہ پیدا کرنے کے ذرائع نہیں ہیں تو وہ اس کے لیے چوری چکاری سے بھی گریز نہیں کرتا, وہ نشہ بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتا, وہ ہر رکاوٹ دور کرتا ہے. جب آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاکا نشہ نہ کریا کر, تو بیڑا گرک کر دیتا ہے ساڈا بھی تے اپنا بھی وغیرہ وغیرہ, وہ کہہ پرے ہوئے پر ہو جاؤ. وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے, اور اس بدتمیزی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ذرا ڈسٹنس کر لیں, اور وہ ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جس سے کہ آپ کچھ دیر کے لیے تپش محسوس کرتے ہوئے پرے ہو جاتے ہیں. سمپل سی لاجک جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کو سمجھائیں, کہتے ہیں نا سچ کہو تے پراں بہو, تو وہ اس کا آپ کو پرے کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا بہت اپرچونیٹی مل جائے
جس کا شریفانہ طریقہ ہے کہ ابا جی تسی مینوں 3 دن دے دیو تو پھر دیکھو کی ہوندا ہے، لیکن کہنا کہ تسی میرے معاملہ چ دخل نہ دیا کرو نہیں تو میں گھروں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے. گھر والے کہتے ہوئے گھروں چلا جائے گا، ایڈا قیمتی کوہ نور ہیرا گھروں چلا جائے گا، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس وقت گھر والوں کے لیے. تو وہ کوہ نور ہیرا ہی ہے، چاہے وہ نشہ کرتا ہے چاہے وہ نہیں کرتا، تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. یا پھر بھی وہ باز نہیں آتے، چمڑے رہتے ہیں باز نہیں آتے، تو پھر بیوی ہے تو کہے گا مجھے پتہ ہے تیرا بھی تو بہت گلاں کرنی ہے، کریکٹر پتہ ہے تینوں اپنا. بیوی دے کریکٹر تے آ جائے گا، ماں دے کریکٹر تے آ جائے گا، کسی طرح لحاظ نہیں کرے گا بشرطے کہ نشے دی راہ جڑی ماں رکاوٹ بنے گی اودے تے الزام آئے گا، بیوی کرے گی اودے تے آئے گا، بہن کرے گی اودے تے آئے گا، بھرا کرے گا اودے تے آئے گا، پیو کرے گا اودے تے آئے گا. تو ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ ری ہیب میں ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں یہ وجہ تھی تو میں نے نشہ شروع کیا، ان میں سے 82% جھوٹ بولتے ہیں. اور معاشرے میں بچپن میں ابیوز کی ریشو پتہ کیا ہے؟ ہر معاشرے میں 20%. 20% بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے بچپن ویسے ہی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اپنے نشے کو جاری رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جب وہ کچھ بھی کرتا ہے تو آپ صفائیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں. جب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی آپ پہ الزام ہے یا آپ پہ وہ الزام ہے، کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے جی میں نے سنا ہے وہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا بیٹا کسی کو کہتا ہے کہ میرا ابا رشوت لیندا ہے تو وہ بندہ تہاڈے کول آ جاندا ہے تے کہندا ہے جناب ابا جی مینوں دسو کہ تسی رشوت لیندے ہو کہ نہیں، تہاڈا بیٹا کہندا ہے. تو پھر صفائیاں دینے سے تو اٹیک بڑھ جائے گا، کیونکہ جب آپ کامیاب صفائیاں دیں گے تو اگلا بندہ مجبور ہے کہ اٹیک جو ہے بڑھا دے، وہ زیادہ بڑے بم کے گولے مارے، کیونکہ چھوٹا گولا آپ نے سہ لیا ہے. تو صفائیاں نہیں دیتے کہ ویسے بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے. آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، درانیاں جٹھانیوں کا یہ بہترین کھیل ہے، یہ ساس بہو کا بہترین کھیل ہے، اور ہر گھر میں یہ کھیل چلتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہے. تو آپ سمجھ گئے کہ آج سے آپ نے دفاعیت نہیں کرنی، یعنی دفاع نہیں کرنا اپنا. جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرا بندہ صرف آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، نجائز تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں اگر بندہ سول جج ہے اور کورٹ میں آپ کھڑے ہیں اور آپ پہ الزام لگتا ہے اور آپ سیشن کورٹ میں کھڑے ہیں یا ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں یا بندیال کورٹ میں کھڑے ہیں، تو پھر آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں سر ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. یا آپ کو کوئی ایس پی صاحب پکڑ کے لے گئے ہیں، کوئی پولیس کا افسر لے گیا ہے، یا آپ کے ابا نے بلایا کہ پتر جواب دے تو آج کتنے سے ہیں، تو جہاں جواب دینا بنتا ہے وہاں جواب دے، جہاں جواب دینا نہیں بنتا وہاں جواب مت دے. جہاں ویسے ہی کوئی لوز ٹاک کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے. لیکن لوگ عام طور پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور بہت دکھ اٹھاتے ہیں، اور ان کو موٹر وے سے ایگزٹ کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوتی ہے، اور پھر بہت لمبا گھوم کے ان کو واپس موٹر وے پہ آنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ دفاع کرنا شروع کر دیتے.